بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں دانش نام کا ایک پینٹر رہتا تھا۔ وہ بہت ایماندار تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ گھر گھر جا کر پینٹ کا کام کیا کرتا تھا۔ پورا دن محنت کرنے کے بعد بھی وہ صرف 2 وقت کی روٹی حاصل کر پاتا۔ وہ ہمیشہ چاہتا اسے کوئی بڑا کام ملے جس سے اس کی آمدنی اچھی ہو۔ اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ بہت مشکل سے اس کا گھر چلتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑی ایمانداری اور لگن کے ساتھ کرتا تھا۔ ایک دن اسے گاؤں کے زمیندار نے بلایا اور کہا، سنو دانش، میں نے تمہیں یہاں بہت ضروری کام کے لیے بلایا ہے۔ کیا تم وہ کام کرو گے؟ جی، میں وہ کام ضرور کروں گا۔ بتائیں وہ کام کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تم میری کشتی پینٹ کرو اور یہ کام آج ہونا چاہیے۔ جی حضور، میں یہ کام آج ہی کر لوں گا۔ کشتی پینٹ کرنے کا کام پا کر دانش بہت خوش ہوا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کام کرنے کے کتنے پیسے لوگے؟ ویسے تو اس کام کے 1500 لگتے ہیں، باقی آپ کو جو مناسب لگے دے دیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 1500 مل جائیں گے، پر کام اچھا ہونا چاہیے۔ جی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو زبردست کام ملے گا۔ زمیندار اسے اپنی کشتی دکھانے دریا کے کنارے لے جاتا ہے۔ دانش کشتی کو رنگنا شروع کرتا ہے۔ ارے، اس کشتی میں تو سوراخ ہے۔ اگر اسے ایسے ہی پینٹ کروں گا تو یہ ڈوب جائے گی۔ پہلے اس سوراخ کو بھر دیتا ہوں۔ ایسا کہہ کر وہ سوراخ کو بھر دیتا ہے اور کشتی کو رنگ دیتا ہے۔ پھر وہ زمیندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، کشتی کا کام پورا ہو گیا ہے، آپ چل کر دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، پھر دونوں دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ کشتی کو دیکھ کر زمیندار کہتا ہے، ارے واہ دانش، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایسا کرو، تم کل آ کر اپنے پیسے لے لینا۔ ٹھیک ہے، پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن زمیندار کی فیملی دریا کے اس پار گھومنے کے لیے جاتی ہے۔ شام کو زمیندار کا نوکر جو اس کی کشتی کی دیکھ بھال کرتا تھا، چھٹی سے واپس آیا۔ زمیندار کی فیملی کو نہ دیکھ کر زمیندار سے ان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ زمیندار اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ زمیندار کی بات سن کر وہ فکر میں پڑتا ہے۔ اس کی فکر دیکھ کر زمیندار پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ یہ بات سن کر تم فکر مند کیوں ہو گئے؟ مالک، لیکن اس کشتی میں تو سوراخ تھا۔ اس کی بات سن کر زمیندار بھی فکر مند ہو جاتا ہے۔ تب ہی اس کی فیملی موج مستی کر کے واپس آ جاتی ہے۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر زمیندار چین کی سانس لیتا ہے۔ پھر اگلے دن زمیندار دانش کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، یہ لو دانش، تمہارے پیسے، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ دانش پیسے لے کر گنتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پیسے زیادہ تھے۔ پھر وہ زمیندار سے کہتا ہے، آپ نے غلطی سے زیادہ پیسے دے دیے۔ نہیں دانش، میں نے تمہیں غلطی سے نہیں دیے، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ لیکن مالک، ہمارے بیچ تو 1500 کی بات ہوئی تھی، یہ تو 6000 ہے، تو پھر یہ میری محنت کا کیسے ہوا؟ کیونکہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کیسا کام مالک؟ تم نے کشتی کے سوراخ کو بھر دیا، جس کے بارے میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر تم چاہتے تو اسے ایسے ہی چھوڑ سکتے تھے یا پھر اس کے لیے زیادہ پیسے بھی مانگ سکتے تھے، پر تم نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے میری فیملی نے حفاظت سے اس کشتی کی سواری کی۔ اگر تم اس سوراخ کو نہ بھرتے تو میری فیملی ڈوب سکتی تھی۔ آج تمہاری وجہ سے وہ محفوظ ہے، اس لیے یہ پیسے تمہاری محنت اور ایمانداری کے ہیں۔ پر مالک، اس سوراخ کو بھرنے کے اتنے پیسے تو نہیں لگتے۔ بس دانش بس، اب تم کچھ مت کہو، یہ پیسے تمہارے ہی ہیں، تم اسے رکھ لو۔ زمیندار کی بات سن کر اور پیسے لے کر دانش بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بہت بہت شکریہ زمیندار صاحب۔ ایسا کہہ کر وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔